بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 4۔ آج کے سیرت کے درس میں 3 باتیں ذکر کرنی ہیں۔ نمبر 1 تعمیر کعبہ، نمبر 2 حلف الفضول، اور نمبر 3 خلوت نشینی اور سچے خواب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال ہو گئی تو قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ بیت اللہ شریف غیر مسقف تھا، یعنی اس کی چھت نہیں تھی، اور چونکہ پہاڑوں کے بیچ میں تھا، نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا سارا پانی وہاں پر بھر جاتا تھا، جمع ہو جاتا تھا، اور دیواریں بھی بوسیدہ ہو چکی تھی۔ تو قریش کو اس کی تعمیر کا اثر نو خیال پیدا ہوا۔ تمام رؤساء قریش جمع ہوئے اور اس بات پر متفق ہوئے کہ اس موجودہ عمارت کو منہدم کر کے اثر نو دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی جائے، اور اس بات پر بھی متفق ہوئے کہ یہ جو تعمیر ہوگی یہ سب حلال مال میں سے ہوگی، کوئی سود کا مال یا کوئی چوری کا مال، ایسا پیسہ اس میں نہیں لگایا جائے گا۔ چنانچہ مختلف قبائل میں کام کو تقسیم کیا گیا کہ فلاں حصہ آپ تعمیر کریں گے، فلاں حصہ، چونکہ وہاں مختلف قبیلے تھے تو ان کو ذمہ داریاں دے دی گئی کہ بیت اللہ کی تعمیر کا یہ حصہ آپ کے حصے میں آئے گا، یہ تعمیر آپ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر شروع کی اور بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو آخر میں حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا۔ اب حجر اسود کو رکھنے کا جب وقت آیا تو قبائل میں اختلاف ہو گیا، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ ہم نصب کرے، اپنے لیے اعزاز سمجھنے لگا، تو اس اختلاف کی وجہ سے تلواریں کھنچ گئی، جنگ و جدال کی سی کیفیت ہو گئی، ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہو گئے، اور 4-5 روز اس طرح گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہو سکی۔ چنانچہ قریش میں ایک بہت ہی معمر اور یعنی بڑی عمر کا ایک شخص تھا جس کا نام ہے ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی۔ اس نے کہا، رائے دی کہ دیکھیں ہم یہ کرتے ہیں کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا تو اس کو اپنا حکم بنا کر فیصلہ کرا دیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہم سب کو منظور ہوگا۔ سب اس پر راضی ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ صبح جب مسجد حرام میں آئے تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد حرام پہنچ چکے ہیں، تو دیکھتے ہی بے ساختہ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، ھذا محمد الامین رضینا، ھذا محمد الامین رضینا، ہم اس پہ راضی ہیں، یہ تو محمد ہے جو امین ہے، بڑے امانت دار ہیں، اور ان کو حکم بنانے پر ہم سب راضی ہیں۔ چنانچہ تمام قبیلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم پر فیصلہ کرنے والا بنانے پر راضی ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، حجر اسود کو اس میں رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ اس کا ایک کونا تھام لو تاکہ کوئی بھی اس شرف سے محروم نہ رہے، اور سب نے مل کر اس چادر کو اٹھایا جس میں حجر اسود کو رکھا ہوا تھا اور اس کے مقام تک پہنچایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس مقام پر رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میں حصے دار بنایا اور ان کو بھی اس سے محروم نہ رکھا۔ بہترین فیصلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا، اور یہ تعمیر کعبہ کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ اس وقت تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ دوسرا جو آج کے درس میں واقعہ ذکر ہے وہ حلف الفضول کا ہے۔ حلف الفضول یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک جب یہ 30 اور 35 کے درمیان تھی، اسی درمیان کا واقعہ ہے کہ مکے میں ایک شخص آیا تجارت کی غرض سے جس کا نام زبید یا زبیدی تھا، سامان تجارت لایا، تو قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار عاص بن وائل نے سارا سامان خرید لیا، لیکن اس کا حق یعنی اس کا بدلہ پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ زبیدی نے لوگوں سے
شکایت کی اور سرداران قریش کے پاس اور دوسروں کے پاس گیا، لیکن عاص ابن وائل کی حیثیت اور وجاہت اتنی مضبوط تھی کہ کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا، تو وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ چنانچہ وہ لوگوں سے فریاد کرتا رہا۔ کچھ لوگوں نے اس کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا کہ نہیں، ہم حق کا ساتھ دیں گے اور ظالم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، یہ مظلوم ہے، اس کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے۔ چنانچہ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور وہاں پر ایک وعدہ ہوا کہ جی ظالم کا مقابلہ کیا جائے گا اور مظلوم کی حمایت کی جائے گی، اور کوئی بھی ہو ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ اس معاہدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور اس کو حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ حلف الفضول کا نام عرب نے اس لیے دیا کہ اصل میں یہ تو زبیدی اور عاص ابن وائل کے آپس کا معاملہ تھا، ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو ان کے لیے ایک فضول کا معاہدہ تھا، کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے چونکہ یہ کرنا تھا تو اس میں شریک ہوئے، تو اس کا نام حلف الفضول رکھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے سے بہت خوش تھے کہ حق پر ایک معاہدہ ہوا، اور بعثت کے بعد بھی جب آپ کو نبوت ملی تو بعثت کے بعد آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان کے مکان پر میں ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ اگر اسلام لانے کے بعد بھی ایسے کسی معاہدے کے لیے مجھے بلایا گیا تو میں تیار ہوں اور میں اس میں اب بھی شرکت کروں گا۔ یعنی حق کا ساتھ دینا اور مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت خوش تھے۔ تو چونکہ یہ سب پھر گئے اور جب عاص ابن وائل کے سامنے انہوں نے سب نے مل کر یہ بات کی تو پھر اس نے اس کا مال واپس کر دیا اور سارا ساز و سامان وغیرہ جو تھا وہ زبیدی کو مل گیا۔ تو یہ بھی اس وقت یہ واقعہ پیش آیا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل۔ تیسری بات جو آج کے درس میں کرنی ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشہ نشینی، خلوت اور تنہائی محبوب ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے کا اجتماعی ماحول تھا اس سے دور رہنے لگے، کیونکہ لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، انسانیت کا کوئی احترام نہیں تھا، معاشرے میں ظلم عام ہوتا تھا اور بہت ساری دیگر خرابیاں جو اس معاشرے میں تھی، ان سب کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے سے بیزار ہوئے۔ تو آپ اکیلے رہنے لگے، آپ نے خلوت نشینی اختیار کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کئی دنوں کا کھانا وغیرہ توشہ لے کر مکے سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کو غار ہرا کہا جاتا ہے، آج کل جبل نور کہتے ہیں، اس پہاڑ کی طرف چلے جاتے اور اس کی چوٹی پر جا کر وہاں پر اس میں رہتے، بسا اوقات کئی دن اور راتیں وہاں گزار لیتے تھے اور خلوت نشینی اختیار کیا کرتے تھے۔ اس خلوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کرتے تھے، سیرت کی کتابوں میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہوا ہے کہ غلط ماحول سے الگ ہو جانا مستقل عبادت ہے، اس کو ترک کر دینا۔ تو آپ نے ان تمام خرافات کو، تمام چیزوں کو ترک کر کے اور اس تنہائی کو پسند کیا تھا، یہ بھی مستقل ایک عبادت تھی۔ اسی طرح جب 40 سال کی عمر قریب ہونے لگی، نبوت کا وقت قریب آنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، کہ آپ کوئی بھی خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا ہو کر سامنے آ جاتا تھا۔ رات کو کوئی خواب دیکھا تو صبح بالکل وہ اسی طریقے سے سامنے آ جاتا تھا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مدت 23 سال ہے، تو اس میں 6 مہینے یہ ہے، تو دیکھا جائے تو وہ 46واں حصہ بنتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے اور صبح اسی طرح ہو جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو درخت اور پتھروں سے آپ کو آواز آتی تھی، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا محمد، اور وہ آپ کو آواز دیا کرتے تھے، آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ 40 سال کی عمر تک یہ تمام واقعات ہوتے رہے، اور پھر اس کے بعد جو غار ہرا میں آپ نے خلوت اختیار کی تھی، اسی طریقے سے ایک دن آپ وہاں پر تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبوت کا آغاز ہوا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آگے وہاں سے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سیرت کو سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔